اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب الوسيلة والوسيلة والوسيلة محمد الذي وعدته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال عز من قائل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم يسروا خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سیدنا و مولانا ہادینا و مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر شوال کا آخری عشرہ جا رہا ہے، رمضان گزرا، اس کے بعد شوال شروع ہوا اور اب شوال بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ایک ہفتہ ہی غالباً باقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح زندگی انسان کی بیت جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ آج میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ابھی کل کی بات دکھائی دیتی ہے کہ بالکل بچپن تھا اور کھیل کود کے علاوہ کسی چیز سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج زندگی کی اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہر روز خبر ملتی ہے کہ
فلاں نہ مان فلاں نہ مان، وہ نہیں رہا وہ نہیں رہا وہ نہیں رہا وہ نہیں رہا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے بندہ خدا، ہر روز اعلان ہوتا ہے، نقارے بجتے ہیں اور منادی کرنے والے منادی کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں نہیں رہا، اس سے پہلے ہوش میں آ جا کہ تیرے بارے میں بھی اعلان کیا جائے کہ وہ بھی نہیں رہا، وہ بھی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ صحت، زندگی اور صحت اور فرصت، کام کرنے کا موقع، یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ خریدنے جاؤ، جتنے مرضی دام لگاؤ، یہ نعمت ملتی نہیں۔ صحت خریدی نہیں جا سکتی، میرے اللہ کی دین۔ عافیت، تندرستی، صحت، سلامتی، یہ میرے اللہ کی دین ہے۔ اور فرصت، ان کا انسان کے پاس وقت ہے کہ انسان کچھ کر سکتا ہے، فراغت ہے، اس کے کام ایسے نہیں ہیں الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے اور اوپر چڑھے ہوئے، جس سے انسان کی عقل کھو جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور ہماری زبان میں مت ماری جاتی ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کروں، چھوڑوں کیا اور کروں کیا، سجھائی نہیں دیتا۔ انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، اس کو پکڑوں وہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگوں یہ جا رہا ہے، ادھر جاؤں وہ جا رہا ہے۔ ایسے الجھاؤ ہیں اور ایسے اللہ اکبر گنجل ہیں کہ جتنا سلجھاؤ الجھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیوں سے مجھے، آپ کو، ہمارے سارے احباب کو اور بالخصوص ہماری اولادوں کو اللہ رب العزت اس سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ بعض اوقات نکرے کا لفظ، نکرہ کامن کو کہتے ہیں، ہماری زبان انگریزی میں کامن، اور اردو میں تو نکرہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کامن۔ بعض اوقات کسی چیز کو کامن طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ بلاغت ملحوظ ہوتی ہے کہ نکرہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تحقیر کے لیے اس کو ایسے ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو نکرہ ذکر کیا جاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے، اس میں تعظیم اور اس کی بڑائی اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ نعمتان، بہت بڑی نعمتیں، اور حقیقت ہے کہ بہت بڑی نعمتیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، جن کے اندر بہت لوگ گھاٹے اور خسارے میں مبتلا ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی نعمت تو یہ زندگی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اور جو ہاتھ میں پکڑے ہوئے پانی کی طرح اور برف کے رکھے ہوئے تودے کی طرح یا برف کی رکھی ہوئی سل کی طرح ہر وقت پگھل رہی ہے اور گھٹ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ پانی بھی جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو آخر ختم ہو جاتا ہے، برف رکھی ہوئی ہو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے، زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس زندگی کے اندر جو دو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، الصحت والفراغ، تندرستی، عافیت اور فرصت، فراغت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں
کہ جس میں انسان اکثر انسان ایسے ہیں وہ خسارہ پا رہے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ پتہ تب چلتا ہے جب بیمار پڑ جاتا ہے، اور پھر ہمارے ایک جاننے والے تھے، دیر کی بات ہے، میں تب چھوٹا ہوتا تھا اور وہ جوان تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے کہا کرتے میاں، اس کا نام تھا عبد المجید، میاں مجید نماز پڑھیا کر۔ والد صاحب میرا دل کرتا ہے میں نماز پڑھا کرا، لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹرانسپورٹ دا کم میں، گڈیاں دا پیچھا کرنا، آنا جانا، یہ وہ، کسی دا کم کروا، ڈرائیوراں کنڈکٹراں اور مالکاں نال جڑا نا بڑے کم، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، دل میرا کرتا میں نماز پڑھا کرا۔ طبعاً اچھا آدمی تھا، کبھی پڑھ بھی لیتا تھا۔ والد صاحب نے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا نماز پڑھا کر۔ اللہ اکبر، اللہ کا کرنا کہ گاڑی کا حساب لینے کے لیے بڑی گاڑیاں چلتی تھی ان کی، میاں والی کی طرف، ملتان کی طرف، رحیم یار خان کی طرف، لمبا چوڑا سلسلہ تھا۔ حساب لینے کے لیے گیا، وہ کسی کنڈکٹر ڈرائیور کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، اس نے پستول نکالا، گولی مار دی، زخمی کر دیا، اٹھایا ہاسپٹل لے گئے، ہسپتال چلا گیا، والد صاحب گئے پوچھنے کے لیے، سناؤ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ والد صاحب دعا کرو اللہ سلامتی نال مینوں اتھوں اٹھا لوے، میں تندرستی نال گھر آ جاواں تے میں پکا نمازی بن جاں گا، میں اج تو بعد نماز نہیں چھوڑوں۔ لیکن اٹھنا نصیب نہیں ہوا، اٹھنا نصیب نہیں ہوا، میت ہی آئی، زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ایک نہیں، ہر روز ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، ہر روز۔ کبھی کبھی ہسپتال جایا کرو اور مختلف وارڈوں کے اندر لوگوں کو دیکھا بھی کرو، ان کا مزاج بھی پوچھا کرو، حال بھی پوچھا کرو، دعا بھی دیا کرو اور عبرت بھی لیا کرو کہ یہ دیکھو کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، قرار ہے، پریشان ہیں، وہی نہیں پورا گھر اوپر پریشان ہے، اور ایسے ایسے لوگ اللہ اکبر جن بیچاروں کے پاس بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، راہداریوں میں اور باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کھڑا ہوا جا کے، کبھی کوئی کھڑا ہوا، کبھی کوئی کھڑا ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت دی ہے، ہمیں صحت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، اس نعمت کی قدر کرو۔ اور فرصت، ہم کب کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، وگرنہ ایسی الجھنیں اور ایسی پریشانیاں، لوگ بھاگے پھرتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہیں آنا، پیسے لینے والے پیچھا کرتے ہیں، نظر آ جائے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، ہم نے اس کو چھوڑنا، بھاگا پھرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، علاقے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ 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 پناہ دے۔ اس لیے اس زندگی کی قدر کیجئے اور صحت اور فرصت کی قدر کیجئے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اور دین، اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ یہ دین ہے ہی دین رحمت، اللہ رحمان الرحیم، اور یہ دین دین رحمت، اور اس کے لانے والے رحمت للعالمین بالمومنین رؤوف الرحیم، اور یہ دین آسانیاں ہی آسانیاں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ یہ جو آیتیں اور میں نے حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان سب کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت آسانی چاہتے ہیں۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور کسی ایک ہی مہینے کے روزے فرض نہیں کیے، اس لیے کہ رمضان جو ہے یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رمضان ہے، صرف ایشیا کے لیے تو نہیں، صرف افریقہ کے لیے تو نہیں، صرف آسٹریلیا کے لیے تو نہیں، صرف امریکہ اور کینیڈا کے لیے تو نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اور اللہ اکبر، جس وقت ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے
آسٹریلیا میں سردی ہوتی ہے، اور جس وقت وہاں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ گھروں کو آگ لگ جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، ہمارے یہاں سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو چاند کے مہینے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جو بدل کے پوری دنیا کے اندر آتا رہتا ہے، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بہار میں، اور کبھی چھوٹے دنوں میں، کبھی لمبے دنوں میں۔ اور مسلمانوں نے دنیا کے اندر، اللہ اکبر، ابن بطوطہ نے بھی لکھا ہے سفرنامے کے اندر، اور بھی لوگ لکھتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر انتہائی چھوٹی رات ہو جاتی ہے اور بہت لمبا دن ہو جاتا ہے، 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، لوگوں کا روزہ 22 گھنٹے کا بن جاتا ہے، اور صرف 2 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ اس 2 گھنٹے کی رات میں لوگ مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور فجر بھی پڑھتے ہیں، اور سحری بھی کھاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس دین پہ ایسے بھی عمل کیا ہے، مسلمانوں نے ایسے بھی عمل کیا ہے۔ جب انسان عمل کرنا چاہے اللہ ہمت دے دیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں میں سے اور ہمارے ساتھیوں میں سے شوگر کے مریض، پیاس لگتی ہے لیکن روزہ رکھ لیا، اللہ نے ہمت دی، نبھا لی۔ ہمارے گھروں میں جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ رمضان کیسے روزہ رکھا جائے گا؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمت کریں، ویسے میں آپ کا فدیہ دے دیتا ہوں، میں آپ کا فدیہ دے دیتا ہوں، شوگر کی مریض ہیں آپ، میں آپ کا فدیہ دے دیتا ہوں۔ میں نے فدیہ دے دیا، لیکن میں نے کہا اللہ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، فدیہ بھی دے دو اور پھر بڑھ کے جو نیکی کر لے وہ اور بہتر ہے، فدیہ بھی تگڑا دو۔ ہاں، یہ نہ ڈھونڈتے پھرو کہ کوئی چھوٹا سا کام مل جائے کہ جڑا 60-50 میں گزارا ہو جائے، نہیں، جیسے اچھا گزارا کرتے ہو ویسے ہی فدیہ بھی دو۔ اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر روزہ رکھ لو تو یہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمت دی، فدیہ بھی دے دیا، روزے بھی رکھ لیے۔ اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اگر جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ دین بڑا آسان ہے، اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ دے، حمل والی روزہ چھوڑ دے، بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا چھوڑ دے، بیمار چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے اچھی بات ہے، نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے۔ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہوئی ہیں، سچی بات ہے کہ جب ان آسانیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، تو اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت مہربان ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزے کے مسائل بیان فرمائے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بیمار کے لیے بھی رخصت ہے، جس کے لیے رکھنا مشکل ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے، مسافر کے لیے بھی رخصت ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اور تمہارے لیے مشکل اور تنگی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے بندے مشکل میں پڑیں، میرے بندے مشکل میں پڑیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر محرمات کا ذکر فرمایا، جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے محترم قرار دیا ہے کہ ان سے نکاح نہیں کرنا، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، اوپر تک، بیٹی ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، نیچے تک، بہن ہے، بہن کی بیٹی ہے، بہن کی بیٹی کی بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اللہ اکبر، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ یہ تو رشتے ہیں خون کے، اور والد کی بیوی ہے جس سے والد نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرنا، وہ بھی تیری ماں ہے۔ جو تیری ماں ہے وہ تو ماں ہے، لیکن والد کی منکوحہ وہ بھی تیری ماں ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرنا۔ بیٹے کی بیوی جس کے ساتھ بیٹے نے نکاح کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، جو
میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ تمہاری بیٹی بن گئی، اب وہ تیری بہو تیری بیٹی ہے، اس کو بیٹی سمجھ، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے محرمات بیان فرمائے، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو رشتے گن کے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں یہ تو ہیں حرام، باقی ساری دنیا کی عورتیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے بڑا کھلا میدان موجود۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ مہر دینا ہے، گواہ مقرر کر کے ولی کی اجازت لے کے جائز طریقے سے طرفین کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، طرفین کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تمہارا دین تمہارے لیے واضح کرتا ہے، یہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور جو پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ وہی طریقہ تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے کے اوپر چلو۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جن کی زندگی کا مقصد ہی شہوانیت ہے، جنسی تسکین ان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر پاک بازی نہ رہے، تمہارے اندر اخلاقی قدریں نہ رہیں، تم بھی جانور بن جاؤ، تم بھی جانوروں میں بھی وہ جانور بن جاؤ جو جنسی اعتبار سے بہت ہی زیادہ پست ہیں، کتے اور خنزیر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے بن جاؤ، اور اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں کہ تم پاک باز بنو، اور جو تمہارا مقام ہے انسانیت کا اس کے مطابق ٹھیک ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے اولاد پیدا کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو ملا کر مکمل انسان بنایا ہے، عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے، دونوں ملتے ہیں تو مکمل انسان بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ایسے جوڑ دیا ہے، اللہ اکبر، جیسے کہتے ہیں نا کہ یک جان دو قالب، جسم دو ہیں لیکن جان ایک ہے، جسم دو ہیں جان ایک ہے، تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو جوڑا ہوا ہے، اور اللہ اکبر، اس لیے ایک دوسرے کو خیال بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنا چاہیے، رشتہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو نبھانا چاہیے، ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ قائم ہونے کے بعد قائم نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے کارندے بھیجتا ہے لوگوں کو بہکانے اور راستے سے ہٹانے کے لیے، سارے آ کے اپنی اپنی کارروائی کی رپورٹ دیتے ہیں، تو ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں گھر میں گیا اور جا کر بیوی کو بھی بڑکایا، شوہر کو بھی بڑکایا، اور ان کو آپس میں لڑایا، اتنا بڑکایا اور اتنا لڑایا کہ اخیر جا میں تینوں طلاق دیتے، دفع ہو جا، نکل جا، وہ بھی چکدی سامان تے کدی جال بتے ہن تیرے گھر وڑنا ہی نہیں گا، میں نے ان کا گھر برباد کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو میرے گلے لگ جا، تو میرے دشمن کا گھر برباد کر گیا۔ یہ بہت بری چیز ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنا لوگوں کے اندر جو ہے نا بے صبرا پن آ گیا ہے اور جلد بازی آ گئی ہے کہ سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، سوچتا ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر بھاگتے ہیں۔ تو خیر، لوگ یہ چاہتے ہیں، کون لوگ؟ جو شہوانیت کے پرستار ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم برائی کی طرف۔ اور آج یہ جیسے بتاتے ہیں دیکھنے والے اور جاننے والے کہ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور اس طرح کے جو مختلف یہ جو ذرائع ہیں، ان کے اوپر اس قدر گندگی پھیلائی جاتی ہے اور اس قدر فحاشی پھیلائی جاتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، تصور سے باہر، تصور سے باہر۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ جنسی بے رحم روی پیدا ہو جائے، اور دیکھ رہے ہیں ہم خبروں میں آ جاتا ہے کہ 4 سال کی بچی
زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ کن کا؟ اڑوس پڑوس کے بچوں کا۔ 11 سال کے 12 سال کے بچے، گھر میں بچی چھوٹی اور اس کو نشانہ بنا دیا، اور کسی کو نشانہ بنا کے اسے ذبح کر دیا اور گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ دیکھا آپ نے یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح بے راہ کر دیا جائے اور اس طرح وحشی اور اس طرح درندہ بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ پاک بازی کی زندگی بسر کرو، اور اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف چاہتے ہیں۔ تخفیف کا معنی کیا؟ یعنی تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تم پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ دین کے اندر ہماری ساری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہوا اللہ رب العزت نے، اور کوئی حکم دین کا ایسا نہیں ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو، جس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سب کچھ اللہ کی ملک ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العزت بنانے والا اور وہی کنٹرول کرنے والا، چلانے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، ان تبدوا ما فی انفسکم و تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ جو کچھ انسان کے جی میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، انسان اسے ظاہر کرے تب بھی، اسے چھپائے تب بھی، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر محاسبہ کرے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسی آیت، اس نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا اور ہماری زندگی مشکل ہو گئی، اجیرن ہو گئی، کیسے ہم زندگی گزاریں کہ جو دل میں آتی ہیں چیزیں ان کے اوپر بھی اللہ محاسبہ کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کہ تم ان لوگوں جیسے بننا چاہتے ہو جنہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا اور نہیں مانیں گے، نہیں مانتے۔ یہودی ان کے پاس کوئی حکم آتا تو کہتے اگر یہ ہماری مرضی کا نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ تم بھی ویسا ہی کرنا چاہتے ہو، قولو سمعنا واطعنا، آپ یہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، مولا تو جو حکم دے ہم فرما بردار ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی، اور صحابہ ایسے تھے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا انہوں نے آمنا و صدقنا، سر تسلیم خم ہے، ہم قبول کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم فرما بردار ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سمعنا واطعنا، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام نے اسے قبول کر لیا۔ ادھر صحابہ نے قبول کیا، ادھر میرے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول نے بھی مان لیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ نے اتارا اللہ کے رسول نے بھی مان لیا، والمؤمنون، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے بھی مان لیا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے، اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے مان لیا، اللہ کو مان لیا۔ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کو بھی مانا، اللہ کے فرشتوں کو بھی مانا، اللہ کی کتابوں کو بھی مانا۔ اللہ اکبر۔
کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے اقرار کیا یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، غفرانک ربنا، اے اللہ ہمارے ماننے اور فرما برداری کرنے میں کوئی کمی رہ جائے، کوتاہی ہو جائے تو مولا تجھ سے درخواست کرتے ہیں غفرانک، اللہ بخش دینا، اللہ معاف کر دینا، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، مولا پلٹ کے تیرے پاس آنا ہے، جائیں کہاں؟ تیری مانے نہ تو کہاں جائیں؟ کوئی جگہ ہے جہاں تیری نافرمانی کر کے جا کے پناہ لے لیں؟ کوئی دنیا میں ٹھکانہ ہے بھاگ کے پناہ لینے کے لیے؟ وإلیک المصیر، پلٹ کے تو تیرے پاس آنا ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ مانیں گے اور فرما برداری کریں گے، لیکن کمزور ہیں، انسان ہیں، اس لیے پہلے ہی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوتاہی ہو جائے تو غفرانک، مولا بخش دینا، مولا بخش دینا، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیت یہ نازل فرما دی، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ کسی کو اس کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ ہی نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ نیکی اس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، یہ اس کی نیکی محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوگی۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا بوجھ اسی کے اوپر پڑے گا جس نے کیا ہے، کسی دوسرے کے اوپر نہیں پڑے گا۔ وعلیہا ما اکتسبت، یہ نہیں ہے کہ باپ کا گناہ اولاد پر پڑ جائے، اولاد کا گناہ باپ پر پڑ جائے۔ ہاں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، اولاد کو سمجھایا نہیں کی، کوتاہی کی ہے، تو پھر جواب دہ ہے کہ تو نے کوتاہی کیوں کی، پھر جواب دہ ہے۔ اور اگر اللہ معاف کرے، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ چوراں دے پتر چور ہیں، ڈکیتاں دے پتر ڈکیت، وہ ڈکیتی کرتا ہے اور چوری کرتا ہے اور اولاد کو بھی اسی راستے پر لگا دیا، پھر تو ذمہ دار ہے، پھر تو ذمہ دار ہے، پھر تو ذمہ دار ہے وہ۔ تو وعلیہا ما اکتسبت، اور پھر اللہ رب العزت نے خود دعا سکھائی، خود دعا سکھائی۔ کون سی دعا؟ آپ سب کو یاد ہوگی، اور جسے یاد نہیں ہے وہ ضرور یاد کر لے۔ آمن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں روز رات کو پڑھا کرو۔ یہ دعا بھی بڑی عظیم دعا ہے، اللہ نے قبول فرمائی ہے، خود سکھائی ہے اور اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی رات کو پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ علماء نے اس کا معنی بیان کیا، کافی ہو جاتی ہیں کا کیا مطلب؟ کافی ہو جاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے رات کا قیام، تہجد کی نماز، نفل نوافل کا اہتمام کرنے سے یہ آیتیں کافی ہو جاتی، اگر کر لے تو بہتر، نہیں تو اسی سے ہی اللہ رب العزت اس کو رات قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ معنی بھی کیا ہے، اور یہ معنی بھی کیا ہے کہ سارے دن میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کی معافی تلافی بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے پڑھنے سے کر دیتے ہیں۔ کفتاہ، اور سورۃ البقرہ جو ہے یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جادو، ٹونے، بد نظری، حسد اور لوگوں کی بدخواہی، ان ساری آفتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو سورۃ بقرہ والا جو پورا اثر ہے ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، یہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ ویسے پڑھنی چاہیے سورہ بقرہ، گھروں میں بھی پڑھنی چاہیے، زندگی میں بھی پڑھنی چاہیے، یہ بڑی عظیم صورت ہے، اللہ اکبر، اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔
تو یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اور بھی معنی اس کے علماء نے کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ دعا ایسی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہماری گرفت نہ فرمانا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے نادانستہ غلطی ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے کام کر بیٹھے۔ اللہ نے اصول ہی بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ان اللہ تجاوز علی امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے، جو کام بھول کے کر لیں اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرماتے، اور جو کام نادانستہ ہو جائے، نادانستہ کا کیا مطلب، آپ نے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے، لیکن نہ چاہتے ہوئے کوئی پانی جو منہ میں ڈالا تھا وہ حلق کے اندر اتر گیا، آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ آپ نے کون سا خود اتارا ہے، منہ میں ڈالا تھا اندر چلا گیا، کوئی گرفت نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا، غیر ارادی طور پر ہو گیا۔ خطا اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا نہیں تھا لیکن ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی معافی دے دی۔ بھول کے ہو گیا، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہی نہیں رہا، چیز سامنے آئی، آپ نے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، پی لیا، بعد میں یاد آیا میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ روزہ ٹھیک، یہ اللہ رب العزت نے تیری قسمت میں لکھا تھا، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے تیری قسمت میں لکھا تھا کہ یہ تو نے اس وقت کھانا ہے، تجھے اس نے کھلا دیا، تجھے بلا دیا اور کھلا دیا، یہ تیری قسمت میں لکھا تھا، اور روزہ بھی تیرا صحیح، گناہ بھی کوئی نہیں۔ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جیسے پہلوں پر بوجھ ڈالے تھے ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ پہلوں کے اوپر کیا بوجھ تھا، اگر نجاست جو ہے وہ جسم کو لگ جائے تو جسم کو چھیلو، چاویں مار کے چمڑا لاؤ، کپڑے کو لگ جائے کاٹ دو، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، پانی بہاؤ اور دو ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ان کے لیے یہ تھا کہ مسجد جہاں بنی ہوئی ہے وہیں جا کے نماز پڑھنی ہے، ہمارے لیے کیا ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے، کھیت میں ہو جائے، صحرا میں ہو جائے، بیابان میں ہو جائے، پہاڑ پہ ہو جائے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لو، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جعلت لی الارض مسجدا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، یا اللہ جن کاموں کی ہم میں طاقت اور ہمت نہیں ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا۔ واغفر لنا واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا، یا اللہ جو کوتاہیاں اور قصور میرے اور تیرے درمیان ہیں یا اللہ ان کو مٹا دے، ان سے درگزر فرما، ان کو ختم فرما دے۔ واغفر لنا، اور جو میرے اور بندوں کے درمیان ہیں ان پہ پردے ڈال دے، ان پہ پردے ڈال دے، دنیا میں رسوا نہ کرنا، اور دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا، آخرت میں بھی رسوا نہ کرنا۔ عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، اور مغفرت کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا۔ اللہ مٹا بھی دے، کھاتے بھی کلیئر کر دے، اور پردے بھی ڈال دے، اور اللہ سے پردے ڈالتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا میں بھی پردے ڈالتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ایک بندے کو بندوں سے نکال کر اپنے پاس بلا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے اللہ تعالیٰ اس سے بات کریں گے، میرے بندے تو نے زندگی کے اندر یہ کام کیے ہیں؟ ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، کہے گا مولا کیے، اقراری ہوں، مجرم ہوں، اقرار کرتا ہوں میں نے کیے، ڈرے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ بھی کیا ہے، ہاں میرے مالک میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کروائیں گے، وہ اقرار کرتا جائے گا،
اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، تجھے رسوا نہیں کیا، تیری پردہ دری نہیں کی، میں نے تجھے ننگا نہیں کیا، جا آج بھی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں کہ تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمانا، پردہ پوشی اور بخشش کا معاملہ فرمانا۔ یا میں نے تمہیں معاف کر دیا، معاف ہی نہیں کیا بلکہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دلیر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا دلیر ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں جن کا تو نے ذکر نہیں کیا، فرمایا مجھے پتہ ہے تیرے اور بھی ہیں، میں نے وہ بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ فرمایا واعف عنا واغفر لنا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ پردے ڈال دے، واغفر لنا ورحمنا، اور مولا رحم فرما دے۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت یہ ہوتی ہے اللہ دستگیری کر دے، ہاتھ پکڑ لے، آئندہ کے لیے نیکی کے راستے پہ لگا دے، گناہوں کے راستے سے ہٹا کر فرما برداری اور نیکی کے راستے پہ لگا دے، جہنم کے راستے سے بچا کے اللہ جنت کے راستے پہ لگا دے، اور اللہ رحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے گھر جنت کا وارث بنا دے۔ یہ رحمت ہے۔ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، میرے مولا دوست تو، کار ساز تو، آقا مولا تو، یا اللہ ملجا ماوا تو، سہارا تو، تیرے سوا میرا کون؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ ایک ایک دعا بندہ کرتا ہے، واعف عنا، اللہ کہتے ہیں جا میں نے کر دیا، واغفر لنا، یا اللہ بخش دے، اللہ فرماتے ہیں جا میں نے کر دیا، ورحمنا، اللہ فرماتے ہیں جا میں نے رحم فرما دیا۔ بندہ کہتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ فرماتے ہیں جا میں نے کر دیا۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے، اس لیے یہ دعا کیا کرو اپنی دعاؤں میں۔ یہ دو دعائیں لازمی شامل کیا کرو، ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دوسری یہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیا کرو۔ اور تیسری ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے بابا کی دعا، ہم سارے ہی گناہ گار ہیں، ہم سارے ہی خطا کار ہیں، ہم سارے ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ بخشش مانگتے رہنا چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ تو دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کی قدر کرنے کی، اور اس دین کے اندر جو اللہ رب العزت نے رحمت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو میں نے آج اور کرنی تھی، لیکن شروع بات ایسے ہوئی کہ پھیل گئی۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی آئندہ جمعے میں بھی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کا فہم بھی عطا فرمائے، اس پر عمل بھی نصیب فرمائے، اور اسی پہ استقامت عطا فرمائے، اسی پہ جئیں، اسی پہ مریں، اور اسی پہ چلنے والوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب